یہ بتائیں کہ یہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ اس سارے معاملے میں یہودیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک یہودی اپروچ اور زائنسٹ اپروچ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جو زائنسٹ ہیں نا، ان کا اپروچ یہ ہے کہ زائنسٹ یہ کہتے ہیں، جو یہ بیسیکلی ہرزل تھا ایک، اس نے 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں اس نے کہا کہ جناب ہمارے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، جس کا کہ نام ہونا چاہیے. نام کیا؟ اس نے کہا جی ہمارا اپنا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. اس وقت تک فلسطین ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا تھا. بعد میں یہ وہ ایلڈرز آف زایون جو ہے، ان کی کتاب بھی آئی، ان کی میٹنگ ہوئی سوئٹزرلینڈ میں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہمارا وطن ہو، کیونکہ ہمیں یہ بڑا مارتے ہیں یہ جو ہیں یورپ والے ہیں. پھر بیچ میں یہ جو آپ کے روتھ چائلڈز ہیں، بیسیکلی یہ ان کا سارا برین چائلڈ ہے. زائنسٹ جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اصل میں تو تورات کے ماننے والے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ایکچولی بنی اسرائیل میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہیں بیسیکلی یہ روس کے اس علاقے کے رہنے والے ہیں. اور ان لوگوں نے یہاں سے پھر جب ان کی اپنی ایک انہوں نے یہاں پر بنائی، خزارین جنہیں کہتے تھے، خزارز، یہ ادھر کے رہنے والے تھے. اور یہاں پر جب ان کی سلطنت ٹوٹی تو ان لوگوں نے، اور وہاں پر یہ لوگ بڑے مانے جاتے تھے کہ یہ لوگ بڑے دھوکے باز تھے، مارتے تھے، سٹینک ریچولز کرتے تھے. یہ جو سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے، یہ سب کچھ بچوں کی بلیاں، یہ وہ سب کچھ چلاتے تھے. تو ان کے ساتھ لوگ کام کرنا، کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کا جو بادشاہ تھا، اس نے کہا یار کہ ایک مذہب اختیار کر لیتے ہیں. تو ایک طرف اسلامک عباسی خلافت تھی، ایک طرف رومن خلافت تھی. اس نے کہا یہ مسلمان اور کرسچینٹی تو ہے، ہم نہ یہودیت کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں. اور انہوں نے پھر ادھر سے یہ یہودیت ایک برائے نام قسم کی انہوں نے اختیار کی، حالانکہ کوئی یہودی نہیں ہے. مانتے ہی ابھی تک انہی کو ہی ہیں جن کو یہ ابھی پر بال شال ان کی ساری کی پرستش کر رہے ہیں. شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں سر، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. زائنسٹ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. میرا تو اب یہ ڈائریکٹلی کہنا بھی مشکل ہے، لیکن ایک لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے کہ ہم جیوز ہیں. لیکن جو ایکچولی اب جتنے بھی، اب یہ دیکھ لیں، یہ بھی زائنسٹ تھا. یہ مجھے بتائیں، یہ فری میسن اور زائنسٹ میں کیا فرق ہے؟ سر فری میسنز بعد میں اصل میں یہ بہت سی سوسائٹیاں بنی. یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی یہ فیملیز تھیں، 13 فیملیز، انہوں نے مل کر دو، ایک ایلومیناٹیز اور ایک فری میسنز، یہ دو انہوں نے گروپس بنائے اور ان کو پھر لانچ کیا گیا. انہوں نے لوگوں کو ریکروٹ کیا. ریکروٹ کرنے کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اپنے کچھ اشارے ہیں، اپنی کوئی چیزیں ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے کام کرتے رہے اسی چیز کی طرف کہ جو زائنسٹ کا ایجنڈا ہے نا، اس کے لیے کام. زائنسٹ کا ایجنڈا کیا ہے؟ زائنسٹ کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم فلسطین میں اپنا ایک ملک بنائیں، سارے کے سارے ہم یہودیوں کو یہاں اکٹھا کریں، یہاں پر ہم تیسرے ٹیمپل کو دوبارہ بنائیں، یہاں پر ہمارا مسیحا آئے گا، یہاں پر ہم نے دجال یعنی کیا دجال آئے گا. اس دجال سے پھر ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. گریٹر اسرائیل بننے کے بعد پوری دنیا کے اوپر دجال کا نظام قائم ہوگا. ٹھیک ہے. کہانی صرف گریٹر اسرائیل پہ نہیں رکتی. گریٹر اسرائیل تو پہلا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، پہلا باب وہاں ختم ہوتا ہے. دوسرا باب جس میں پاکستان یہ سب لوگ آتے ہیں، اس میں پوری دنیا کے اندر نظام ان کا چلے گا. اور وہ نظام اس طرح کا ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کچھ ہنٹس دیے ہوئے ہیں کہ سارا پیسہ ان کے پاس ہوگا، ساری خوراک ان کے پاس ہوگی، سارا پانی ان کے پاس ہوگا، ہر چیز، ہر بندے کو سرویلنس کی جائے گی. اب یہ پیلنٹیئر ہے، وہ ہر سرویلنس کرتی ہے. یہ آپ کے فلسطین میں بچے مارے گئے ہیں، وہ سارا یہ لوگ کر رہے ہیں. پیٹر تھیل ہے، وہ بہت بڑا زائنسٹ ہے. پھر آپ کا بل گیٹس ہے. پوری دنیا میں ہر قسم کا جو ڈرگ ہے، ہر قسم کی جو ویکسین ہے، اس کو اس بندے نے وہ کیا ہوا ہے، کنٹیمنیٹ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ نہیں آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کیا چیز ڈالتے ہیں. یہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پولیو ویکسین کو ڈاؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک اس پہ پولیو کی ویکسین پہ کام نہیں کر رہا. اس نے بہت چیزوں پہ کام کیا ہوا ہے. اس نے آپ کے موڈیفائڈ یہ جو فصلیں ہیں، بیج ہیں، ان کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اس نے آرٹیفیشل گوشت پہ کام کیا ہوا ہے. اس نے یہ جو آپ کی ساری کووڈ آئی تھی، اس کی ساری ویکسین اس نے بنائی تھی. تو اس کو صرف پولیو کے ساتھ نہ کنیکٹ کریں. یہ اس کا اتنا واسٹ نیٹ ورک ہے، اور یہ جو چاہتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے نا لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. اب یہ جو ہے نا بل گیٹس جیسے بندے، ان کا کام یہ ہے کہ بھئی تم نے دوائیوں پہ اور خوراک پہ اور ان پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پیٹر تھیل وغیرہ ہیں، ان کو کہا ہے کہ تم نے سرویلنس وغیرہ پہ کام کرنا ہے. اکانومی آلریڈی ساری کی ساری ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں جدھر دل چاہتا ہے، ہارپ ویپن ہے.
جدھر دل چاہے زلزلہ لے آؤ، جدھر دل چاہے طوفان لے آؤ، جدھر دل چاہے ایسا واقعی ایسا ہے؟ ہاں بالکل، ہاف ویپنز ہیں وہ، جو کہ ویری لو فریکوینسی کے اوپر کام کرتے ہیں، ریزونیٹ کرتے ہیں، جہاں ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر آ کے وہ اس کی فریکوینسی کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل باقاعدہ دنیا میں زلزلے لا سکتا ہے؟ اسرائیل نہیں، ہاف ویپنز ہیں، آپ پڑھیں نا، انہی کے پاس ہیں؟ ہاں انہی کے پاس ہیں، امریکنوں کے پاس ہیں۔ امریکہ تو انہی کا بچہ ہے سارا، امریکہ کے پاس ہے تو ان کے پاس ہے، وہ ان کے ساتھ کوئی دو چیز تو نہیں ہے۔ تو ایونچولی اب ہونا یہ ہے کہ جو پاور ہے اس کا جو سینٹر ہے نا وہ امریکہ سے ادھر آنا ہے، جس کو کہ پیکس جوڈیکا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی پیکس امریکہ ہے، اس سے پہلے پیکس برٹینیکا تھا، اس کا پیکس امریکہ ہوا، اب پیکس جوڈیکا ہوگا۔ جوڈیکا میں یہ ہوگا کہ یہ جو زائنسٹ ہیں یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، دے ول بیکم دا سپر پاورز۔ ان کی جنگیں ہوں گی چین کے ساتھ، روس کے ساتھ۔ دجال کے بارے میں جو اسلام کی پیشن گوئیاں ہیں کیا ہیں، اور ان کی جو دجال کہاں آئے گا، اور جو ان کی جو ہے زائنسٹ کی جو ہے دجال کے لیے کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں گے دجال آئے گا، اور اس کے لیے کیا کیا خد و خال ہیں جو انہوں نے طے کرنے ہیں اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی؟ دیکھیں اس کے لیے نا سب سے پہلا تو یہ تھا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ دوبارہ آ کے فلسطین میں آباد ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ آپ کے سامنے وہ ریڈ ہائفر کی قربانی انہوں نے دینی تھی، کچھ کہتے ہیں دے دی ہوئی ہے، وہ اسپیشلی امریکہ میں پالی گئیں 8 گائے ادھر بھیجی گئیں، ان کو انہوں نے اب وہ 1000 سال کے بعد ایک قربانی۔ میں اب ناظرین کے لیے میں چاہتا ہوں جو آپ ریفرنس دیتے ہیں اس کی تفصیل بتایا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس طریقے سے ہے کہ ریڈ ہائفر ایک سرخ بچڑا تھا جو کہ قربان کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے خون سے اور اس سے سب کو وہ پاک کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ ریچول ہے، یہ قربانی دے رہے ہیں اور اس کی قربانی کے بعد چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ اچھا اب وہ انہوں نے کہتے ہیں کر لیا ہوا ہے، منگا لیے میں امریکہ سے۔ ایک کہتے ہیں کہ شاید ایک تھیوری یہ ہے کہ انہوں نے ریڈ ہائفر قربان کر دیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے بنانا ہے تھرڈ ٹیمپل۔ تھرڈ ٹیمپل بقول ان کے اسی جگہ پر تھا جس جگہ پر مسجد اقصیٰ کھڑی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو ان نے گرانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ پچھلی دفعہ جب ان کا ہوا تھا 12 دن کی جنگ ان کی پہلے ہوئی ہے، اس کے اندر ان کا ایک ربائی ہے، ربائی یوسف، جس نے یہ کہا کہ یار اگر میں ہوتا نا تو میں ایک میزائل ادھر مار دیتا، مسجد اقصیٰ کو گرا دیتا، اور کہتا ایرانیوں نے گرایا، ایک تو سنی شیعہ فساد شروع ہو جاتا اور دوسرا مسجد اقصیٰ گر جاتی، اور پھر ہم اس کے اوپر تھرڈ ٹیمپل بنا لیتے ہیں۔ وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو 2 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، 40 لگتے ہیں، 400 لگتے ہیں۔ ان کا ایم بڑا سیدھا ہے کہ ہم نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ جب وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے تو ان کا ایمان یہ ہے کہ ہمارا جو مشائع ہے وہ آئے گا، دجال آ جائے گا، دجال جو ہے وہ آئے گا، اور وہ آئے گا اور وہ آ کر پھر پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرے گا۔